جی میں سیٹسفائیڈ ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جنرل صاحب نے جو ابھی آپ ایکسپلین کیا ہے، انہوں نے بھی بڑے سسنکٹلی انہوں نے کہا ہے دا پروز اینڈ کونز، اور جدھر ہمیں پریشر آئے گا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وہاں ہمارے جو لیڈرز رہے ہیں وہ زیادہ کچھ خاص لرننگ والے لوگ نہیں تھے، میں نہیں کہوں گا کہ تھے، مگر ان میں کوئی خاص قابلیت نہیں تھی، تو اس لیے انہوں نے تاریخ سے کچھ سیکھا نہیں، زیادہ نہیں سیکھا۔ اور جیسے لوگ کہتے ہیں یو ہیو ٹو لرن فرام ہسٹری، اگر آپ نہیں سیکھیں گے دین یو آر کنڈیمڈ ٹو ریپیٹ اٹ۔ اب لکیلی میرے خیال میں ہمارے پاس اس وقت ایک لیڈر ہے جو یہ کچھ سیکھا ہے، اور واضح ہے کہ وہ سیکھا ہے۔ کیا سیکھا ہے؟ وہ سیکھا یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے جنگوں میں ہم انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، دوسرے ملکوں کے معاملے میں ہم انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، اینڈ وی مسٹ ناٹ ٹیک سائڈ۔ وہ ایکچولی جو کہا ہے اس جرنلسٹ کو، وہ یہ نہیں کہا ہے کہ نو مور، اس نے کہا ہے بیسکلی نیور اگین۔ ہم پھر ایسی غلطی نہیں کریں گے کہ ہم اپنا زمین یا ایئر اسپیس ایک ملک کو دیں گے کہ ادھر سے وہ جا کے اٹیک کریں اور یا ڈرونز لانچ کریں، جیسے انہوں نے PPP کے زمانے میں 380 ڈرون اٹیکس کیے تھے، نون کے زمانے میں لگ بھگ 70، اور اب تک شکر ہے کوئی ڈرون اٹیک پاکستان کے سوئل سے نہیں ہوا ہے۔ مگر ایک چیز میرے خیال میں ہمیں افغانستان کو ایک سوٹیبل طریقے سے کرنا چاہیے، کہنا چاہیے، وہ ایک سٹلی کہنا چاہیے، مگر کہنا ضرور چاہیے کہ اگر آپ کے زمین سے پھر کوئی اٹیکس ہمارے خلاف آتے ہیں ایئر سپیس یا زمین سے، پھر ہمارے بھائی ہم اس کا جوابی کارروائی کریں گے، اور ہمارا جو اس کا پالیسی اس وقت کا ہے اس کو بھی ہم ریویو کریں گے۔ کیا آپ کی تسلی ہو گئی ہے، کوئی شک شبہ باقی ہے ابھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ جتنے واضح یا واشگاف الفاظ میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنا موقف پیش کر دیا ہے امریکی ٹیلی ویژن کو، جو آپ بات کر رہی تھی نا کہ وہ اینکر پریشان ہو گیا، کیونکہ جو امریکی ہیں ان کو یہ عادت نہیں ہے ماضی میں کہ اس طرح سے۔ عمران صاحب آپ کو تو نہیں کوئی ایسا حیرت کا جھٹکا لگا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس حیرت کو چھوڑ دیں، وزیر اعظم کے جواب کو بھی چھوڑ دیں، آپ وزیر اعظم کے اعتماد کو دیکھیں۔ عمران خان صاحب کی اس موقع پہ جتنی بھی تعریف کی جائے، جس طرح پورا اعتماد لہجے میں اور پورا اعتماد طریقے سے انہوں نے کہا ہے اور ان کو انکار کیا، وہ واقعی قابل تحسین ہے۔ اب امریکی اور پاکستانی تعلق کی جو آپ نے بات کی اس کی طرف ایک سیکنڈ اگر میں تھوڑا سا آپ کا اسی سوال کے، آپ نے کہا اعتماد، یہ اعتماد کی وجہ کیا ہے کہ سب ایک پیج پر ہیں یہ، یا اس وقت ویسے ہی سچویشن ایسی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ شکست خوردہ ہے، تو وہ بھی ہمیں کیا کہہ سکتا ہے؟ نہیں، اس کی نہ تو ایک پیج وجہ ہے نہ شکست خوردہ امریکہ ہے، کیا وجہ؟ اس کی وجہ خود عمران خان ہے، کیونکہ عمران خان کی ایک اپنا عمران خان کا ایک ماضی ہے۔ عمران خان کی سیاست کو دیکھیں، بطور پلیئر ان کو دیکھیں، وہ جس بات کا فیصلہ کر لیتے تھے اس پہ پھر ڈٹ جاتے تھے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی بات پہ ڈٹیں تو وہ 100% ٹھیک ہی ثابت ہو، لیکن آپ ان کی نیت پہ اس وقت شک نہیں کر سکتے۔ وہ اس نیت سے یہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں کہ اس ملک کو، اس قوم کو اس فیصلے سے فائدہ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلیئرٹی اس معاملے میں ان کی بالکل ٹھیک ہے، اس سے ملک اور قوم کو فائدہ ہوگا، اور یہ تھرو آؤٹ ہی ان کا ایک وہ رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، انہوں نے تو ڈرون کے خلاف آپ کو یاد ہوگا وزیرستان تک گئے تھے، مارچ کیا تھا، وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے، تو وہ کیسے اس سے بالکل بیک آؤٹ کر جائیں۔ اب آ جاتے ہیں واپس امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی طرف۔ دیکھیں جیسے جنرل صاحب ابھی بتا رہے تھے، آپ کو امریکہ کے معاملے میں ایک چیز دیکھنی ہوگی، وہ کہتے ہیں نا یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے کب آپ کے ساتھ اپنے فائدے کے علاوہ کو تعاون کیا ہے؟ کب آپ کی مشکل میں وہ آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے ہیں؟ کب انہوں نے آپ کی جنگ کو اپنی جنگ سمجھا؟ کبھی بھی نہیں۔ اور اگر اب آج آپ کے لیے یہ موقع ہے کہ آپ اس وقت چھوڑ کے، آپ دیکھیں ماضی میں چلے جائیں، لوگ کہتے ہیں جی اس وقت اگر لیاقت علی خان کے دور میں یہ فیصلہ کر لیا جاتا کہ پاکستان نے امریکی کیمپ میں جانا ہے یا رشین کیمپ میں، تو شاید رزلٹ مختلف ہوتا۔
میں یہ نہیں کہتا کہ امریکہ کیمپ چھوڑ کے آپ بہت خوشحال ہو جائیں گے، لیکن کم از کم یہ دیکھیں چین نے ہمیشہ آپ کے ساتھ دوستی نبھائی ہے. آپ نے امریکہ کے دباؤ میں اگر آ کے سی پیک کو بند کر دیا، سی پیک کو سٹاپ کر دیا، اس کو روک دیا، اس کو سلو کر دیا. سر پہلا کوشچن میرا آپ سے یہی ہے کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے اس کو ہم سمجھ لیں کہ یہ اب آفیشیل اسٹریٹجی ہے، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم انڈے نہیں دے رہے. تو کیا یہ پاکستان کا ایک پالیسی شفٹ ہے کہ اب ہم امریکہ کے ساتھ مزید کوآپریشن سے انکار کر رہے ہیں؟ اس کو یوں سمجھا جائے؟ جی میرا خیال ہے کہ بڑا واضح ہے، اور اب اس میں تو کوئی شک و شبہ رہا بھی نہیں ہے. اور جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ اس کے کیا نقصانات یا فوائد ہو سکتے ہیں، تو نقصانات کی ایک فہرست ہے اور ایک فوائد کی فہرست ہے. میں دونوں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور ہلالی صاحب اور باقی بھائی جو ہیں وہ اس کا موازنہ کر سکتے ہیں. جو پہلے بات میں آپ کو یہ بتا دوں، میرا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے کہ ابھی امریکہ کا فل پریشر آپ کے اوپر نہیں آیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی وہ ان کا انخلاء جاری ہے، وہ بڑے پریکیریس سچویشن میں ہے. اس وقت ان کی سچویشن کافی کرٹیکل ہے. اس وقت وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ بہت زیادہ آپ کو کچھ کہیں، جب تک کہ ان کے، اور یہ میرا خیال ہے جولائی کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تیور بدلیں گے، بہت زیادہ دباؤ آئے گا. کس شکل میں آئے گا؟ FATF، IMF، ورلڈ بینک، مڈل ایسٹ کنٹریز، اور کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو پاکستان نے اس سب کا موازنہ کر لیا ہوگا، اور اس کے مقابلے میں جو ہمارے وائٹل انٹرسٹ ہیں، سی پیک، چائنا، رشیا، سینٹرل ایشین کنٹریز، ایران. تو بس میں نے مختصر یہ بات کر دی ہے، ناظرین بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں، پینلسٹ بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ جو دوسرے میں نے لسٹ گنوائی ہے اس میں وزن ہے، اور وہ ہمارے لانگ ٹرم انٹرسٹ ہیں. اور جو میں نے پہلے لسٹ گنوائی ہے وہ بھی کافی گمبھیر ہیں، لیکن وہ شاید ہمارے شارٹ ٹرم انٹرسٹ ہیں. اور جب ان دونوں کو آپس میں بیلنس آؤٹ کیا جائے تو ہمارے لانگ ٹرم انٹرسٹ زیادہ وزن رکھتے ہیں. تو پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہی تھا. ہر وقت دو کشتیوں میں پیر نہیں رکھا جا سکتا. کبھی کبھی ویسے تو بیسٹ ڈپلومیسی تو یہی ہوتی ہے. لالی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ آپ سب کے ساتھ مل کر چلیں. ابھی بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کوئی خدا نہ خواستہ دشمنی پیدا کرنا چاہتے ہیں سپر پاور سے. تو ہلالی صاحب آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ پرائم منسٹر نے ان کو تو جواب دے دیا، ویری گڈ، لیکن اب انٹرنلی اپنے آپ کو سٹیبل رکھنے کے لیے گورنمنٹ کو بھی اور اپوزیشن کو بھی کیا آپس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے ڈسکشن کرنی چاہیے؟ بالکل بیکار ہے اپوزیشن کے ساتھ ڈسکشن کرنا. یہ اپوزیشن جو ہے ہماری یہ بک چکی ہے، ان کے ڈیپ انٹرسٹ ہیں ہمارے دشمنوں کے ساتھ، اور فرام ٹائم ٹو ٹائم یہ واضح ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی چلتا ہے. اور ایسے بھی بہت چیز ان کے بارے میں ہمارے ایجنسیز کو پتہ ہے جو عام عوام کو نہیں پتہ ہے. تو forget about them. ان کا جائیداد، ان کا اورینٹیشن، ان کا رخ، ان کا ویلیوز، ان کے لاجک، یہ سب چیز وہ ان کے پاس لے جا رہا ہے، امریکنوں کے پاس اور ویسٹ کے پاس. بھائی دیکھ لیں آپ انہوں نے اپنے پیسے کدھر رکھے ہوئے. تو forget about them. یہ گزرے ہوئے چیزیں ہیں، they are finished. اب اس کو بچائیں. یہ ایک آدمی ہے، اس کو بچائیں اس لیے کہ is absolutely right. لیاقت علی خان سے لے کے جو بھی ہوا ہے اس ملک میں ان کا ہاتھ واضح ہوتا ہے. اور اس کے بعد ابھی بھی ہو سکتا ہے بھٹو کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بڑا واضح تھا. میں تو یقین ہی نہیں کہہ سکتا اگر واقعی امریکن دباؤ ڈالنا چاہتے تھے کہ وہ آدمی جو انہوں نے اس کو بچایا ہے ضیاء الحق کو، وہ کیسے اس کو ہی ہینگ دیم. میرے خیال میں یہ لوگ جب خفا ہوتے ہیں they are very very bitter and very vindictive. تمام اپوزیشن بکی ہوئی ہے. میں اس پہ اعتراض ہے میرا. ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ پوری اپوزیشن بکی ہوئی ہے. زیادہ تر میں یہی کہہ رہا ہوں، میری گزارش سن لینا. ہو سکتا ہے آپ کی بات سچ اور کچھ لوگ بکے ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ لفظ مناسب نہیں ہے. سب لوگ بکے نہیں ہوتے، آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ جو ابھی جنرل صاحب فرما رہے تھے، دیکھیں پاکستان میں ایک یہ حقیقت بن چکا ہے. پاکستان کے اس خطے میں ہم چاہیں بھی تو مسلم لیگ نون سے دیکھیں نا کتنی کوشش ہوئی ہے، لیکن نواز شریف کو الگ نہیں کر سکے. بھٹو آج تک زندہ ہے.
بھٹو کے نام پہ انہیں ووٹ مل رہا ہے. عمران خان کو آپ چھوڑ دیں ان دونوں جماعتوں کی باتیں, عمران خان کو آج پی ٹی آئی سے الگ کر دیں تو پی ٹی آئی میں کوئی دوسرا ایسا بندہ نہیں ہے جو وہ قیادت سنبھال سکے. تو یہ اگر شخصی ووٹ ہوتا ہے, لوگ جتنی دیر تک یہ باقاعدہ ٹریننگ نہیں ہوگی اور عوام کو بھی اس بات کی پوری طرح سے سمجھ نہیں آئے گی, سمجھایا نہیں جائے گا, اتنی دیر تک یہ معاملہ ہو نہیں سکتا. اب آ جاتا ہوں سوال کی طرف. دیکھیں پاکستان تو ہمیشہ کہتا ہے کہ جی ہم امن چاہتے ہیں. اب تو نیٹو کی جو حالیہ رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ کے مطابق آپ دیکھ لیں کہ اس رپورٹ میں اب نیٹو نے یہ اعتراف کر دیا ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ طالبان افغانستان پر قبضہ کریں. پاکستان تو یہ چاہتا ہے, وہ طالبان پر زور دے رہا ہے کہ کسی سیاسی معاہدے کے لیے مراعات دیں تاکہ جو ہے نا بھارت جیسے بیرونی جو کھلاڑی ہیں نا وہ وہاں پہ عبوری حکومت کے خلاف ہیں, وہ اب طالبان کو یوز کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے خلاف دیکھیں وہ محاذ ایک بن جاتا ہے. طالبان, آپ مجھے یہ بتائیں, آپ بھول گئی ہم نے ہزاروں جو جانیں یہاں گوا دی, جو ہمارے شہید ہوئے ہیں, وہ کون کرتا رہا ہے یہاں پہ؟ افغان طالبان خود یہاں پہ دھماکے کر کے دہشت گردی کے واقعات میں انوالو رہے اور پھر اعتراف بھی کرتے تھے, پریس ریلیز بھی جاری کرتے تھے, ذمہ داری بھی قبول کرتے تھے. لیکن آپ ان تمام چیزوں کے باوجود اس چیز سے بھی انکار نہیں ہے کہ طالبان ایک حقیقت بھی ہیں. وہاں پہ مذاکرات جب سب سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہوں گے, چیزیں ہوں گی, اور انڈیا تو ملا ہوا ہے, انڈیا تو چاہتا ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی امن نہ ہو, وہ تو ہمارا نقصان چاہتا ہے. یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے. وہ عمران خان کی ذات کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور عمران خان کی حکومت کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں, اور یہ وہ چیز ہے جس کا ہمیں سد باب کرنا ہوگا, اور اس کے لیے کوئی دفاعی انتظامات کرنے ہوں گے. اور ہماری خاص کر جو میسز ہیں, جو لوگ ہیں, ان کو یہ بات سمجھانے کی بہت ضرورت ہے کہ بہنوں اور بھائیوں, کسی ایسے نیریٹو میں نہ آ جانا جس سے کہ وہ آپ کو آپس میں ابھی آپ دیکھیں جتنی کڑواہٹ اس وقت ہماری پولیٹیکل ایرینا میں ہے, پہلے کبھی نہیں تھی. اور آپ دیکھیں آپ تو اگر ان کے بس میں ہو تو ایک دوسرے کے گلے کاٹ دیں, اس سے شارٹ ہی ہو رہا ہے نا, اور کیا یہاں پر ہو رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جنرل صاحب معافی چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹنے کا, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت وزیر اعظم کو بھی ایک سٹیپ آگے لینا چاہیے, اور ان کو چاہیے کہ خاصلی پرٹیکولرلی اس موضوع پہ ایک قومی کانفرنس بلا لیں جس میں تمام جماعتوں کو, اپوزیشن کو بھی اور اپنے اتحادیوں کو بھی بلائیں اور ان سے کہیں کہ دیکھیں یہ معاملات ہیں, آئیں ہمارے ساتھ چلیں. ہاں جی دیکھیں, لیکن وہ جو پرسنل انٹرسٹ ہیں اور جو لوگوں کے اپنے اپنے پارٹی کے انٹرسٹ ہیں وہ اتنے گہرے ہیں کہ اس قسم کی اپیل جو ہے میرا خیال ہے وہ کام نہیں کر پائے گی. ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے, وہ لوگوں کو کے پاس جانا, لوگوں کو بتانا, لوگوں کو سمجھانا, اور ہر وہ کام کرنا جو لوگوں کے ویلفیئر کا ہو, اور ہر اس کام سے اجتناب کرنا جس میں لوگوں کو تکلیف پہنچے. بے شک اس میں آپ کو تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے, اکنامک ہٹ اور سم تھنگ, کیونکہ دیکھیں لوگ مختلف, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ سوسائٹی کے مختلف لیئرز ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کو کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ آپ ان کو پینے کا صاف پانی دے دیں, آپ ان کو سستا آٹا مہیا کر دیں, وہ آپ سے خوش ہو جائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اور چیزیں چاہیے, تو وہ ذرا دیکھنا پڑتا ہے.